گرامی کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں کہ ماہ رمضان کا پاکیزہ ماحول ہے، انوار رحمتیں اور برکتیں چماچم نازل ہو رہی ہیں۔ اہل دل ان رحمتوں کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ یہ جو مضمون میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے اور ضروری اور لازمی بھی ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے ختم چہلم۔ ہمارے ہاں جو مجالس ہوتی ہیں، کل شریف کی مجلس ہوتی ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، درست ہے، جائز ہے۔ ختم 10واں کی مجلس ہوتی ہے، درست ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، ختم چہلم ہے، سالانہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ لیکن ایک مجلس ایسی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن کی مطلوب مجلس ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ یہ مجلس قائم کرو۔ وہ آیت میں نے پڑھی سورہ نساء شریف کی آیت ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ۔ یہ تقسیم کی مجلس ہے۔ یہ اس میرے عنوان کے ساتھ چودھری صاحب کا یا حافظ صاحب کا یا کسی اور کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ براہ راست رب کائنات نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ہر مومن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ میں ایک ذمہ دار پوسٹ پر لائف ٹائم میرا عہدہ ہے، کیونکہ عالم دین ہونا، مفتی ہونا، دارالافتاء کا منصب ہونا، یہ دائمی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ میرے پاس جو روزانہ مسائل آتے ہیں، طلاق کے مسائل آتے ہیں، اور جو مسائل کبھی کبھی آتے ہیں 6 مہینے اور سال کے بعد مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ آتا ہے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ۔ قرآن عزیز میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ جب بھی کوئی بندہ فوت ہو، امیر فوت ہو، غریب فوت ہو، بڑا فوت ہو، چھوٹا فوت ہو، مرد فوت ہو، عورت فوت ہو، اس کے بعد ایک مجلس کو قائم کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، اور وہ مجلس ہے تقسیم وراثت کی مجلس، کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی وراثت کی تقسیم کو نافذ کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرض کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، مسئلہ بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ ہمارے ایک عالم دین اسلاف میں سے کسی بندے کی عیادت کے لیے گئے، وہ بندہ قریب المرگ تھا، اس کے پاس بیٹھے اور اس کی عیادت کر رہے تھے۔ اس دوران آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا، رات کا وقت تھا، تو وہ شخص فوت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوا، اس عالم دین نے اٹھ کے جلدی سے وہ دیا جو جل رہا تھا اس کو بند کر دیا، اور اپنی جیب سے پیسے دیے اور ایک دیا منگوایا، اس میں تیل ڈالا اور اس کو روشن کیا۔ جو وہاں لوگ بیٹھے اس نے کہا، حضرت یہ کیا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا، یہ جو دیا جل رہا تھا، اس میں جو تیل تھا، وہ اب اس کے وارثوں کا ہو گیا ہے، اب اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی آپ کچہری چلے جائیں، عدالت چلے جائیں، آپ تھانے چلے جائیں، جتنی بڑے آپ پنچایت کے سرپنچ ہیں ان کے پاس چلے جائیں، 90% جھگڑے تقسیم وراثت کے لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ بھائی کا حق کھا رہا ہے، بھائیوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا، کہ مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے، اللہ نے مقرر کیا۔ عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے، جو وراثت میں چھوڑ کے جائے مرنے والا، اس میں حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورت چاہے اس کی بیٹی ہو، عورت چاہے اس کی بہن ہو، عورت چاہے اس کی ماں ہو، عورت چاہے اس کی بیوی ہو، اس کا وراثت میں حصہ ہے۔ اور جب تک
تک میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باقاعد حیات رہے، جب تک خلفائے راشدین کا دور مبارک رہا، جب تک اسلامی نظام کو نافذ کیا گیا، اور جب تک یہ رہا، یا جب تک یہ جو مجالس کی تقسیم کا نظم علماء کے پاس رہا، تب تک تو سب سے پہلے وراثت تقسیم ہوتی تھی۔ وراثت قرآن عزیز نے دوسرے پارے میں جہاں یہ آیت آتی ہے کہ وَإِذَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، اس سے پچھلی آیت ہے، اللہ کہتا ہے جب بھی کسی شخص کے لیے موت کا وقت قریب ہو، وہ سمجھے کہ میں مرنے والا ہوں، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی وصیت لکھ کر مرے۔ اور اگر کسی نے اپنے مال کی تقسیم کو لکھ کر نہیں مرا، یہ اس وقت کی بات ہے جب احکام وراثت نازل نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ نے وراثت کے احکام مقرر فرما دیے، نازل فرما دیے۔ اور پھر میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا، وہاں ایک صاحب ہوتا ہے نا، بعض بندے کو لقمہ دینے کی عادت ہوتی ہے، میں نے کہا 3 دن سوگ ہے، 3 دن سوگ کے بعد سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ مرنے والے کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ صحابہ نے سمجھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اسی طرح کی مجلس میں تشریف لے گئی کہ میں فوت ہو گیا، صحابی تھا یا صحابیہ تھی، فوت ہو گیا۔ جو مجلس قائم ہوئی نا، اس کی ساری وراثت کو، سارے مال کو ڈھیر کر دیا، جو منقولہ تھی، جو غیر منقولہ تھی وہ بھی درج کی گئی، اس کے وارثوں کا تعین ہوا، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، اولاد ہے تو بہنوں اور بھائیوں کو محروم رہیں گے، بھائیوں کو بہنوں کو نہیں ملے گا، اگر اولاد نہ ہو تو پھر بھائیوں کو بھی حصہ ملے گا، بہنوں کو بھی حصہ ملے گا۔ ساری تقسیم ہوئی تو اس بندے کے مال میں سے ایک دیگ پکوا لی گئی، وراثت میں سے ایک دیگ پکوائی، اور وہ کھانا جب رکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر البیان میں، اور یعنی پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اس واقعے کو باقاعدہ اس آیت کے تحت نقل کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو تم نے دیگ پکائی ہے، تم نے قرآن پر عمل کیا ہے، لاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہو تو جو مسکین آ جائیں، جو فقیر آ جائیں، جو محلے دار آ جائیں، جو برادری کے لوگ آ جائیں، ان کو بھی کھلاؤ اور وہ بھی اس میں سے کھائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ایک سب سے بڑا ظلم جو اس نیلی چھت کے نیچے جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ایک ظلم پتہ نہیں تب سے ہو رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ نے اس ظلم کا خاتمہ کیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے کہ کچہری میں کسی بھی بابے کے فوت ہونے کے بعد، کسی مائی کے فوت ہونے کے بعد بہنیں بیچاری آتی ہیں پٹواری کے پاس، تحصیلدار کے پاس بیان دینے کے لیے کہ ہم نے اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں پانی ہے، روزے کی حالت میں کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، کوئی ایک مثال آپ مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں سے کہ اسی طرح کا کوئی مجلس ہوئی ہو تو کسی بھائی نے کہا ہو کہ میں اپنا سارا حق جو اپنی بہنوں کے لیے دیتا ہوں۔ آپ میں سے کسی نے سنا ہے، کبھی دیکھا، کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ بہن جو اپنا حصہ بھائیوں کو دیتی ہے وہ بیچاری ڈرتی دیتی ہے کہ یہ بدماش تو ہمیں گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا اگر ہم نے حصہ مانگ لیا تو۔ اور حصہ کس نے مقرر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ مجھے بھی آپ صاحب نے کہا جو کولشی پہ آپ نے گفتگو کی تھی وہ بہت سراہی گئی، اور یہ جو گفتگو ہے میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، وراثت کی تقسیم کی جو گفتگو ہے یہ میرا اللہ سراہتا ہے، میرے آقا امام الانبیاء سراہتے ہیں، اور قرآن خوش ہوتا ہے کہ میرے حکم پر تو عمل نہیں ہو رہا۔ آج کل قرآن عزیز کا مہینہ ہے، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہوا جس میں اللہ نے قرآن اتارا، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رمضان لیلۃ القدر ہوا جس میں قرآن نازل کی۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا ہے، اس کی ایک رات میں قرآن اترا ہے، اس کے پورے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ اس قرآن کے مہینے میں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کہتا ہے کہ حدیث عام طور پر ہم پڑھ کے سنتے ہیں ہماری مسجدوں میں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہماری مسجدوں میں جو تراویح کے لیے حفاظ مقرر ہوتے ہیں اس کا 90% وہ حفاظ ہیں اس طرح قرآن پڑھا، اور اس کے بعد رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتہ کیا پڑھ رہا ہے،
نہ سننے والے کو پتا کیا پڑھ رہا ہے، اور ایسا پڑھنا بھی حرام، ایسا سننا بھی حرام۔ ظالمو، اس سے بہتر ہے کہ کوئی سورت ہی سن لو۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا اصل میں، کہ حضور فرماتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن الٹا لعنت بھیجتا ہے۔ مثلا کیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ایک بندہ پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے حیا کر لعنتی، مجھے پڑھ بھی رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والے کو جب غیبت کرتا ہے اور کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب قرآن کی سائٹ پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ابھی تو اس نے گھنٹہ لگایا چوریاں کرنے کو، ابھی مجھے پڑھ رہا ہے۔ یعنی قرآن پر عمل نہ ہو تو قرآن تکلیف میں رہتا ہے، قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے یہ عہد کریں، یہ کوشش کریں کہ آپ نہ نکالیں، کوئی کسی کا حصہ لے لے، کوئی کسی کا لے لے، لیکن قرآن کے حکم پر عمل کرو گے تو قرآن بھی تم پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کے نزول کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ میں قرآن عزیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الرمضان والقرآن یشفعان یوم القیامہ، قرآن اور رمضان قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ اب مجھے بتائیے قرآن کس کی شفاعت کرے گا؟ قرآن اس کی شفاعت کرے گا جو بہنوں کا حصہ کھا گیا، بھائیوں کا حصہ کھا گیا۔ قرآن اس کی شفاعت کرے گا جو قرآن پر عمل نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، یہ مجلس ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری تیسری گفتگو ہے کہ بلا آپ صاحب نے شفقت فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں علم دوست ہیں چودھری سجاد صاحب اور حافظ ذوالفقار صاحب، انہوں نے مجھے تیسری مرتبہ کہا تم آپ یہاں گفتگو کرو، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کی اتنی کوئی لچھے دار بھی نہیں ہوتی، کوئی اتنی میٹھی نہیں ہوتی کہ آپ سن کے تو بڑا آپ جھوم جائیں اور آپ جنت میں پہنچ جائیں۔ میں کہتا ہوں یہ گفتگو وہ ہے جو قرآن کا مطلوب ہے، جو قرآن کا مقصود ہے۔ اگر آپ کسی ایک فوت ہونے والے کی وراثت کی تقسیم میں ذمہ دار بن جائیں اور وراثت تقسیم کر دیں ٹائم پر، کیا ہوگا؟ میں اللہ کی عزت کی قسم کہتا ہوں قرآن آپ کی شفاعت کرے گا قیامت۔ جیسے کہ سورہ جو روز پڑھ کے سوتا ہے اگر وہ مر جائے، ہمارے آقا کے ارشاد پر ہمارا یقین ہے جس طرح ابھی دن ہے، جس طرح بھی رات آنے، اس سے زیادہ یقین ہے کہ حضور نے فرمایا حق ہے سچ، سارے بولے حق ہے سچ ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا جب مرنے والا سورہ ملک روزانہ پڑھ کے سوتا، اگر وہ عذاب کا حقدار ہوا اور قبر میں رکھتی اس کی طرف عذاب آ گیا، اگر عذاب آیا سر کی طرف تو یہ 30 آیات سر کی طرف آ کے عذاب کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ اگر عذاب آیا پاؤں کی طرف سے، یہ 30 آیات پاؤں کی طرف آ کر عذاب کو روک دیں گے۔ اگر عذاب دائیں سے آیا، بائیں سے آیا، اوپر سے آیا، نیچے سے آیا، یہ آیات 30 جو ہیں سورہ ملک کی، یہ حصار بن جائیں گی، اللہ سے جھگڑا کریں گی، یا اللہ اگر تو نے اس کو عذاب دینا تو ہم نے اپنے قرآن سے نکال دیں۔ میں کہتا یہ تو قاری کے لیے ہے کہ جو روز سورہ ملک کو پڑھتا ہے اس کو یہ شان ملی، تو جو قرآن پر عمل کرے کوئی آپ سمجھے نہیں، شاید آپ سموسوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ آپ میری طرف توجہ نہیں ہے۔ جو قرآن پر عمل کرے قرآن اس پر راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، سارے بولے ہوگا، قرآن راضی ہوگا۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو زندہ ہے۔ یہ کرتارپورہ سامنے آپ کے قریب ہے، وہاں پر انہوں نے جو گرنتھ رکھی ہوئی ہے، جس کمرے میں رکھی ہے وہاں انہوں نے اے سی بھی لگایا ہوا ہے، وہاں انہوں نے ہیٹر بھی لگایا ہے، سردیوں میں ہیٹر چلاتے ہیں، گرمیوں میں اے سی چلاتے ہیں۔ کسی بندے نے پوچھا یار اس کو پاڑا لگتا ہے تم جو اس ہیٹر چلاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہماری کتاب کو گرمی بھی لگتی ہے اور اس کو سردی بھی لگتی ہے، ہم ٹمپریچر مینج کرتے ہیں۔
اور وہ کتاب جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کسی کو سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اور وہ کتاب جس کے بارے میں کافر کہتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، جس کے بارے میں قیامت 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے اور کافر مان گئے ہیں، اس کو نہ ماننے والے مانتے ہیں کہ کتاب سچی ہے، اس کتاب کے سچا ہونے، سچی کتاب پر عمل کرو گے تو کتاب بیٹھی رہے گی۔ تمہیں پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو کتاب بیٹھی رہے گی؟ نہیں، کتاب تمہیں دوزخ میں جانے، اگر ایک بھی فوتگی پر آپ نے وراثت کی تقسیم کی ذمہ داری لی۔ اور پھر میں ایک اور بات کہتا ہوں، مجھے جو اللہ نے رزق دیا، جو آپ کو رزق دیا، یہ آپ کے نصیب میں تھا۔ کوئی مرنے والا اس وقت تک مرتا نہیں جب تک وہ اپنے حصے کا ایک نوالا جو ہے وہ کھا نہیں لیتا، جب تک وہ کما نہیں لیتا۔ وہ کہتا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ قرآن نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے توجہ فرمائی ہوگی میری اس آیت پر۔ اللہ کہتا ہے مما قل منہ او کثر۔ آپ کہیں گے یار اگر وراثت تو ہوگی کافی زیادہ تو پھر تو تقسیم کرو، اگر بندہ چھوڑ کے کچھ نہیں گیا تو پھر کیا تقسیم کرنا؟ قرآن نے کہا نہیں، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق تقسیم کرو گے تو ساری کائنات کا مالک بھی تم پر راضی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھائیوں والی کمپنی جو کہ بہت زیادہ ہے، جس طرح کہ نا آج کل جائز والے نمبر بہت زیادہ ہے، جائز کمپنی کے مبلنگ کے نمبر، یہ بھائیوں والی کمپنی بہت زیادہ ہے، جو ہر مرنے والے کی وراثت پر اپنا حصہ بہنوں سے بیان دلوائی دیتی ہے۔ وہ بہنوں سے ایسا کوئی بدمعاش بندہ ہے کہ اپنے باپ کی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا؟ تیرے اندر کیا لگا ہوا اور تیری بہن کو کیا کمی ہے کہ تو باپ کی وراثت کا حقدار بنے اور تیری بہن حقدار نہ بنے؟ اور کل قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ اور کوئی بندہ ایسا ہے اس بڑی مجلس میں جو مجھے اٹھ کے کہے کہ مسلم، میں کہتا ہوں چلو نواز شریف یہ زرداری کو لگا لیں، آپ ان کو اگر بتایا کہ جناب کا 1 کروڑ پہ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو شاید یاد نہیں ہے، تو وہ دوسرے دن ضرور پوچھے گا یار کتنے نے پیسے میں تو فلانی جگہ تے لانے سے۔ تو یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا، یہ سمجھ لیا کہ ساتھیہ کو بہنوں نے کہا بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہم صحیح سیٹ ہے۔ تو سیٹ نہیں ہے، تو سیٹ نہیں ہے نا، تجھے پیسے چاہیے، اور بہن سیٹ ہے اس کو پیسے نہیں چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، قرآن کی ایک مجلس ہے جو مطلوب ہے، اور وہ مجلس قائم کرو۔ خدا کے بندو، اس رحمت میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرو، رحمت تمہارے گھروں میں چماچم برسے گی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہ لفظ ہے قرآن کا، قسمت، تقسیم کی مجلس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب مجلس تقسیم قائم ہو تو پھر جو اس مجلس میں غریب آ جائیں تو اس میں سے جیسے بوڑ نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں، بوڑ لگتے تھے، گاہ پڑتے تھے، گندم کا بوڑ ہے، چاولوں کا بوڑ ہے، مسور کی دال ہے، تو کہا لوگ آ ہی جاتے ہیں مانگنے والے، ان کو بھی ٹوپا ٹوپا بھر کے دے دو کہ چلو یار بوڑ ہے اس میں سے لے جائیں، اور وہ جو تم ان کو دو گے نا کسی کی وراثت میں سے، مرنے والوں کو قبر میں اس کا نور ضرور ملے گا۔ اس لیے یہ ایسا مضمون تھا۔